بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ، بلکہ کہا جانا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور پاکستان کے مقبول ترین رہنما عمران خان کی مستقبل کی سیاست کا پیش بینی کرتی ہوئی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ۔ جی ہاں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کی سائفر کیس پر درخواست ضمانت کے معاملے کے اوپر سماعت ہوئی، اور اس طرح سے پاکستان کے روایتی میڈیا ٹی وی چینلز نے اس کو رپورٹ نہیں کیا۔ ابھی تک اس کی تمام تر تفصیلات اس طرح سے سامنے نہیں آ رہی۔ تمام تر تفصیلات بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ معاملہ کیا ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ معاملہ سامنے آنے کے بعد کون سی بڑی سازش بے نقاب ہوئی؟ سائفر آخرکار کہاں گیا؟ اور دو ججوں کا ایک جج سے مقابلہ کیسے اور کیوں ہے؟ اور ماضی میں جو الزامات لگائے جاتے رہے، ایک الزام سامنے آیا، بیان سامنے آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج کی جانب سے شوکت صدیقی کے اسٹیبلشمنٹ بینچ بناتی ہے، کیا اب بھی ایسا ہو رہا ہے؟ سپریم کورٹ تک یہ معاملہ کیا پہنچ چکا ہے؟ اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں جناب سائفر کیس کی، جو ہے وہ اس میں آج کی لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے۔ عمران خان کی درخواست ضمانت پر وفاق اور ایف آئی اے کو نوٹسز جاری کر دیے گئے جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست تھی، سائفر کیس میں درخواست ضمانت تھی کہ انہیں ضمانت دی جائے، اور جس پر جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سماعت کی، جس میں جسٹس جیا آفریدی اور جسٹس عائشہ ملک بینچ کا حصہ ہیں۔ اب ذرا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر 2 سپریم کورٹ کے سینئر جج صاحبان کے حوالے سے کیسز گئے۔ ایک تو جناب جسٹس مظاہر اکبر نقوی، ان کے خلاف معاملہ ابھی تک چل رہا ہے، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ ان کے اوپر بھرپور انداز میں دباؤ خفیہ ہاتھوں کی جانب سے بڑھا دیا گیا ہے۔ خاص طور پر اہم ترین کیسز میں انہوں نے جو ایک آئین اور قانون کے ساتھ وہ لائن لی جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی بھی لائن تھی، انتخابات کے معاملے کے اوپر، دیگر معاملات کے اوپر، اور دوسرا معاملہ تھا جسٹس سردار طارق صاحب کا۔ جسٹس سردار طارق صاحب اس وقت اس 3 رکنی بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں۔ ماضی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے الائنڈ ججز کے ساتھ رہے، ان کے بھی فیصلے آپ کے سامنے ہیں، چاہے سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے ہوں، چاہے فوجی جو ہے وہ، چاہے پاکستان میں وقت پر انتخابات نہ کروائے جانے کے حوالے سے ہوں، آپ کے سامنے ہیں۔ اور ان کے اوپر جو کیس تھا ان کو اس سے بری کر دیا گیا۔ اب سردار طارق مسعود کے اوپر جو ہے وہ کوئی جوڈیشل کمیشن کے اندر جو ہے وہ کوئی معاف کیجیے، سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، اور وہ کر دیے گئے جناب علی بری، اور مظاہر اکبر نقوی صاحب ابھی وہیں تک اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اب ہوا یہ جناب کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے روسٹم پر آ کر ایف آئی آر پڑھ کر سنائی، تو جسٹس سردار طارق مسعود نے استفسار کیا کہ یہ معاملہ کب کا ہے۔ اب ذرا دیکھتے جائیے کیسے یہ ماحول بن رہا ہے۔ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے جواب دیا کہ معاملہ 2022 کا ہے۔ جسٹس سردار طارق نے نماز دی کہ سائفر کا مقدمہ درج ہونے میں پورا سال ہی لگا دیا ہے، کچھ دفعات میں سزا 2 سال ہے، کچھ میں سزائے موت اور عمر قید ہے۔ اچھا، اب ایک مرتبہ پھر جان بوجھ کر اس بات کا ذکر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ بات کی تھی، اور اب یہ بات کہنا کہ اس کے دفعات میں ایک تو سزا 2 سال قید ہے، اور 2 سال تو گزر گئے ہیں، جو ہے وہ سال لگا دیا ہے، اور کچھ دفعات میں سزائے موت اور عمر قید کی سزا ہے۔ دوران سماعت ایف آئی اے کے تفتیشی افسر بھی آئے جناب بغیر نوٹس کے، تو اس پر عدالت نے سردار طارق مسعود صاحب نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ پیچھے جا کر بیٹھ جائیں۔ اچھا، پھر جناب جسٹس جیا آفریدی صاحب کے ریمارک سامنے آئے کہ انکوائری میں کہا گیا تھا کہ شریک ملزمان کا کردار تفتیش میں طے کیا جائے گا۔ حتمی تفتیشی رپورٹ میں اعظم خان سے متعلق تفتیشی نے کیا کیا؟ اہم نکتہ تھا یہ۔ سلمان صفدر نے بتایا کہ جناب تفتیشی نے کوئی واضح موقف نہیں بتایا۔ اعظم خان اغوا ہو گئے، ان کی فیملی نے اغوا کا مقدمہ بھی درج کرا دیا۔ اس کے بعد اعظم خان کا 164 کا بیان آ گیا۔ اچھا، اب اس پر جسٹس سردار طارق نے نماز دی کہ ایسے پھر سچ سامنے آتا ہے۔ اب اس کو کیا کہا جائے؟ یہ تنزیہ ریمارکس تھے یا الارمنگ ریمارکس کہا جائے کہ جناب اس سے سچ سامنے آیا ہے اعظم خان کے 164 کے بیان سے۔ سلمان صفدر نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ماتحت عدالت کے سامنے کئی گھنٹے ہم نے دلائل دیے۔ اس پر جسٹس سردار طارق نے پھر ریمارکس دیے کہ آپ مقدمات کو سیاسی طور پر چلائیں گے تو یہی ہوگا۔ اچھا، اب یہ ریمارکس بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں سردار طارق مسعود صاحب کے کہ کیا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ان معاملات کو سیاسی طور پر چلا رہے ہیں؟ حالانکہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ نون لیگ نے پاناما کیس ہو یا آج تک جتنے معاملات تمام تر سیاسی حالات میں سیاسی طور پر چلائے۔ اچھا، تو کس نے کہا تھا کہ خراج مقدمہ اور ضمانت کو ایک ساتھ چلائیں؟ یہ پوچھا گیا۔ ملزم 60 سال سے کم نہیں ہے اور کیس مزید انکوائری کا ہے تو اس طرف آئیں۔ ٹھیک ہے،
ملزم 60 سال سے کم نہیں ہے اور کیس مزید انکوائری کا تو اس طرف آئیں۔ اچھا، اب یہ بھی ریمارکس اہم ترین ہے۔ پھر جسٹس جی آفریدی نے کہا جناب سائفر ایک سیکرٹ دستاویز تھا یا نہیں؟ یہ ایک بڑا امپارٹنٹ نکتہ تھا، کیونکہ عدالت میں جسٹس عائشہ ملک نے بھی استفسار کیا کہ آپ کے کیس میں مرکزی گراؤنڈز کیا ہیں۔ سلمان صفدر نے جواب دیا کہ ہمارا کیس یہ ہے کہ کیس بنتا ہی نہیں، جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ جاسوسی جیسے جرائم پر لگتی ہیں۔ تحقیقات میں کہیں نہیں بتایا گیا کہ کہاں جاسوسی ہوئی یا کسی دشمن ملک کو فائدہ پہنچا۔ جس پر سردار طارق صاحب نے ریمارکس دیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سائفر کا کوڈ کمپرومائز کر دیا۔ کوڈ اگرچہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، کئی بار ہفتے بعد بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب ان کی طرف سے پروزیکیوشن کی طرف سے جو ریمارکس ہیں وہ جناب جسٹس سردار طارق صاحب دے رہے ہیں کہ آپ نے سائفر کا کوڈ کمپرومائز کر دیا۔ سلمان صفدر نے کہا جو الزام ہے اس پر سزا جرمانہ یا 2 سال قید بنتی ہے، مگر دفعات بڑی لگا دی گئیں۔ سائفر کو ڈی کلاسیفائی قانون کے مطابق کیا گیا اور قومی سلامتی کمیٹی میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی میں پیش کرنے اور ڈی مارچ کرنے کا ذکر سپریم کورٹ کے فیصلے میں موجود ہے۔ عدم اعتماد کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے میں اس کا ذکر آیا۔ یہ اہم ترین نکتہ تھا سلمان صفدر صاحب کی جانب سے۔ پھر جسٹس سردار طارق نے ریمارکس دیے کہ ابھی آپ نوٹس سی جاری کروانا چاہتے ہیں تو صرف اس حد تک دلائل دیں، یعنی انہوں نے یہاں ان کے دلائل روک دی اور کہا صرف اس حد تک دلائل دیں۔ جسٹس جی آفریدی نے استفسار کیا کہ سائفر ایک سیکرٹ دستاویز تھا یا نہیں؟ سلمان صفدر نے جواب دیا کہ سائفر ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد سیکرٹ دستاویز نہیں تھا۔ جسٹس جی آفریدی نے پھر پوچھا کہ ڈی کلاسیفائی ہونے سے پہلے کیا سائفر کو ملزم نے دکھایا؟ سلمان صفدر نے جواب دیا کہ اس دوران سائفر کسی کو نہیں دکھایا گیا، جس پر پھر جسٹس سردار طارق نے استفسار کیا کہ سائفر کو ہوا میں لہرا کر اگر بتا دیا جائے تو اس میں یہ لکھا ہے تو کیا وہ ابلاغ کے زمرے میں نہیں آتا؟ سمجھ رہے ہیں نا ریمارکس؟ جسٹس جی آفریدی نے ریمارکس دیا کہ ابھی ہم الزامات کا ٹرائل نہیں کر رہے، الزامات کیا ہیں صرف یہ دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر جناب چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت قابل سماعت قرار دیتے ہوئے وفاق اور ایف آئی اے سمیت تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے اور کیس کی سماعت، اب یہ اہم نکتہ ہے، کیس کی سماعت مزید سماعت غیر معینہ مدت تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی۔ پی ٹی آئی کے وکلاء نے یہ کہا بھی کہ اگلی تاریخ ہمیں دے دیں، تاریخ وہ لینا چاہتے تھے، لیکن جناب سردار طارق مسعود صاحب جو 3 رکنی بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے جو رجسٹرار ہیں وہی فیصلہ کریں گے اور تاریخ جو ہے وہ رجسٹرار ہی دے گا۔ اچھا، اب اس کا ذرا ایک بیک گراؤنڈ سمجھ لیں، درخواست کا متن کیا ہے بیسیکلی۔ 16 نومبر کو عمران خان نے سائفر کیس میں ضمانت باز از گرفتاری کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ آج ہے 23 نومبر، یعنی تقریباً 22 نومبر، 6 دن پہلے عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اپنی درخواست ضمانت مسترد کیے جانے کے فیصلے کو اپنے وکیل سردار لطیف کھوسا کے ذریعے چیلنج کیا تھا اور اپیل میں انہوں نے یہ موقف اپنایا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت کی درخواست کو ان ریمارکس کے ساتھ مسترد کیا کہ ٹرائل کورٹ میں چالان جمع کرایا جا چکا ہے، اس لیے عمران خان ٹرائل کورٹ سے اپنی بریت کی درخواست کر سکتے ہیں۔ مزید کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم پہلے ہی جج کا تقرر، خصوصی عدالت کی حیثیت اور سائفر تحقیقات سے متعلق ایف آئی اے کی کارروائی کو چیلنج کر چکے ہیں۔ مزید یہ کہا گیا کہ ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم کو آرٹیکل 248 کے تحت دیے گئے استثناء اور اہم معاملات پر عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے ان کے آئینی حق کے پہلوؤں پر غور ہی نہیں کیا۔ اب ذرا سمجھیے کہ عمران خان کی درخواست کیا تھی اور معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں۔ درخواست میں پھر یہ کہا گیا، عدالت عظمیٰ سے استدعا کی گئی کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے کر عمران خان کو ضمانت دے، یعنی یہ عمران خان کی ضمانت کا معاملہ تھا۔ لیکن آج اس پر دیکھیے، ایک طرف تو نواز شریف صاحب پیش بھی نہیں ہوتے اور ان کی ضمانت ہو جاتی ہے، دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، اور وہ سزا یافتہ مجرم ہوتے ہیں، ملک سے بھاگ کر گئے ہوتے ہیں چیٹ کر کے، لیکن انہیں درخواست ضمانت ان کی منظور ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف آج عمران خان کی درخواست ضمانت غیر معینہ مدت کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہو جاتی ہے جناب ملتوی۔ اچھا، اس دوران پھر ایک اور اہم ترین نکتہ بھی آتا ہے سامنے۔ وہ نکتہ کیا ہے؟ وہ نکتہ یہ ہے کہ جناب جب جسٹس سردار طارق نے پوچھا کہ شریک ملزمان کے کردار کا تعین ہوا تو اس پر وکیل صفائی نے کہا کہ اسد عمر کو چھوڑ دیا گیا اور اعظم خان کو استغاثہ کا گواہ بنا دیا گیا۔ اب یہ بڑا اہم نکتہ ہے، اس پر معاملات کو آگے لے کر جانا چاہیے تھا، لیکن اس پر عدالت معاملات کو آگے لے کر جو ہے وہ نہیں گئی۔ اور پھر ایک اور بات بھی بڑی سامنے آئی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی جناب، جب جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت وزیر اعظم تھے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے اجلاس میں سائفر شیئر کیا تھا، اگر وہ سائفر پر سازش کر رہے تھے تو اجلاس میں کیوں ریکارڈ کیا اس کو؟ اگر وہ سائفر پر کوئی سازش کر رہے تھے تو اجلاس کو کیوں ریکارڈ کیا گیا؟ یہ بڑا ایک اہم نکتہ ہے، یعنی کہ ان ریمارکس کے جب سامنے آنے کے بعد جو سارا کیس ہے نا، وہ جناب علی ان کا وہ بالکل دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے۔
لیکن پھر جناب ایک اور معاملہ جو کہ جس کے متعلق میں نے لکھا بھی کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، کہ ایک رائے یہ آ رہی ہے کہ کل جو فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس ٹرائل کو روکنے کا، نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دینے کا کہ اس کے اندر غلطیاں ہیں، اس پر آج سپریم کورٹ کے سینئر جج اور اس 3 رکنی بینچ کے سربراہ موصوف جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب کہ سائفر کیس کا ٹرائل کالعدم ہونے پر آپ کا نقصان ہوا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو کہہ رہے ہیں سردار طارق مسعود صاحب، اور یقینی طور پر اس سے جو پروزیکیوشن تھی، استغاثہ جو تھا، وہ بھی اب اپنی ایک لائن لے گا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کا نقصان ہوا ہے اور سائفر ٹرائل میں اگر کوئی کمی بیشی تھی تو اس کے دفاع کے لیے آپ اسے بعد میں استعمال کر سکتے تھے، لیکن اب سائفر ٹرائل کالعدم ہونے کے بعد استغاثہ تمام غلطیاں دور کر کے ٹرائل کرے گا۔ تو حضور آپ کے سامنے آئے ہی اسی لیے ہے نا۔ آپ کئی ایسے معاملات ہیں جو چل رہے ہوتے تھے ہائی کورٹس کے اندر اور براہ راست سپریم کورٹ آف پاکستان، ماضی میں اس قسم کی کئی مسائلیں موجود ہیں کہ ان کو جناب وہ ٹیک اپ کر لیا کرتی تھی۔ تو یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کی درخواست ضمانت مسترد ہونے کے بعد، جس پر بڑا ہی واضح پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ وہ اس فیصلے کو جو ہے وہ غلط سمجھتے ہیں، اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے ہیں، اور یہ جو اہم ترین ریمارکس جسٹس ضیاء آفریدی کے جسٹس عائشہ ملک کے سامنے آئے، اس سے لگتا تو یہی ہے کہ یہ جو استغاثہ کا پروزیکیوشن کا جو سارا معاملہ تھا وہ دھڑم سے نیچے گر گیا۔ اب ان ریمارکس کے سامنے آ جانے کے بعد فوری طور پر معاملہ، کیونکہ ایک تو ٹرائل بھی کالعدم قرار دیا جا چکا اور اس نوٹیفیکیشن کو بھی کالعدم قرار دیا جا چکا، اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 جج صاحبان جب یہ بات سمجھ رہے ہیں، عائشہ ملک اور جسٹس ضیاء آفریدی صاحب، کہ اس معاملے کے اندر جو وزیر اعظم پاکستان ہے عمران خان، ان کو اس بات کا حق حاصل تھا، اعتزاز احسن بھی یہ بات کر چکے ہیں، تو بجائے اس کے کہ معاملات ضمانت کی طرف جاتے، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے یہ فرمایا کہ جناب اب استغاثہ نئے طریقے سے تیاری کر کے ٹرائل کرے گا، انہیں لائن دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا نقصان ہوا۔ کیا اس معاملے کے اندر یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ٹرائل کالعدم کر دیا گیا ہے، ٹرائل روک دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کی جانب سے، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان سے، کیونکہ اس وقت تو جب ٹرائل اگر روک دیا گیا ہے تو عمران خان کے اوپر تو ایک الزام ہے، الزام تو کوئی کسی کے اوپر بھی لگا سکتا ہے، کوئی جرم ابھی تک ثابت نہیں ہوا، ابھی تک کا جو ٹرائل تھا وہی سارا کے سارا فارغ ہو گیا، تو اس کے بعد کیا یہ عمران خان کی ضمانت نہیں بنتی؟ ڈیفینیٹلی آئینی اور قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ عمران خان کی ضمانت بنتی ہے اور بالکل بنتی ہے، لیکن پراسرار انداز میں وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا۔ میں نے کہا کہ عمران خان کو جو اندر رکھنے کی سازش ہے وہ ہو گئی ایک بار پھر آج بے نقاب، کہ عمران خان کو فی الحال اندر ہی رکھنا ہے، کیونکہ عمران خان کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، جمہوریت کے خلاف، آئین کے خلاف اقدامات اپریل 2022 سے جاری ہیں، اور گزشتہ تقریباً 18 ماہ کے عرصے کے اندر پاکستان میں وہ کچھ ہوا جس کی پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگر کوئی یہاں پر 70 اور 90 کی دہائی کے اپنے رومانٹسزم میں جو مبتلا کوئی آپ کو سفید بالوں والے صاحب یہاں پر نظر آئیں، اور وہ جو کہ بھٹو اور نواز شریف کی الفت میں کسی وجہ سے گرفتار ہوا کرتے تھے، چاہے وہ سبزے تھے یا سرخے، اگر وہ آپ کے سامنے یہ معاملہ رکھیں آج کی نئی نوجوان نسل کے ساتھ کہ نہیں جناب ایسا تو پہلے بھی ہو چکا ہے، تو یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ فرض کریں اگر ایسا پہلے ہو چکا ہے تو کیا آج اس کے ہونے کی یہ دلیل ہے کہ آج بھی یہ ہوا جائے؟ اور دوسری بات یہ کہ ایسا جناب پہلے کبھی بھی نہیں ہو سکا۔ الحمدللہ ہماری بھی ریسرچ ہے، ہماری بھی تحقیق ہے، اس پلیٹ فارم پر چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھتے رہے کہ گزشتہ 75 سالوں میں ایسا کچھ نہیں ہوا، اتنا برا نہیں ہوا جتنا اپریل 2022 سے لے کر اکتوبر 2023 تک پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پاکستان کی عوام، بچوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ جو ہوا وہ انتہائی ظالمانہ، انتہائی پرتشدد، انتہائی غیر آئینی اور انتہائی غیر قانونی اقدامات تھے، اور ان تمام تر چیزوں کے اوپر بجائے یہ کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سامنے آتی، انسانی حقوق کی ان خلاف ورزیوں کے اوپر نوٹس لیتی، وہ ایک ایسا معاملہ کہ جس کے اوپر سیدھی عمران خان کی ضمانت بنتی تھی، اس کے اوپر بھی عمران خان کو ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جناب کہ ایک بار پھر ہمیں ان الزامات کو غور سے دیکھنا ہوگا جو ماضی میں لگائے جاتے رہے، شوکت صدیقی صاحب کی جانب سے بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مداخلت ہوتی ہے بینچ بنائے جانے میں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمر عطا بندیال صاحب پہ تو الزام لگاتے تھے، لیکن اب کئی معاملات کے اندر جو مخصوص بینچز بن رہے ہیں ان کے اوپر بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی بھی خاموش ہیں۔ لیکن اس وقت ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سردار طارق مسعود صاحب کو اس بینچ کی سربراہی کے باوجود یہاں پر ٹف جو ہے وہ انہیں چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ جسٹس ضیاء آفریدی، لاسٹ جو ان کا فیصلہ آیا
اس میں نواز شریف کو اس طرح سے ریلیف نہیں مل سکا. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ فوجی عدالتوں یا دیگر معاملات کے اوپر جو ان کا فیصلہ الیکشن کے حوالے سے جو ان کے فیصلے وہ آپ کے سامنے. تو اس بینچ کو کہا یہ جا رہا ہے کہ عائشہ ملک ورسز سردار طارق مسعود اور یحییٰ آفریدی کا ووٹ ادھر یا ادھر کہیں بھی جا کے معاملات کو دائیں یا بائیں کر سکتا ہے. تو جناب اس کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی ہونے پر اس وقت جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں وہ اس کے اوپر حیران ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں عمران خان کی ضمانت ہو سکتی تھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.